الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے اور رب کعبہ اسی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کریم اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں رب کعبہ آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے عام دنوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے اور شب جمعہ روز جمعہ کو باقاعدگی کے ساتھ بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ آج ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت میں ہمارا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف خود قرآن پاک نہیں، اپنا تعارف قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہی اسی تعارف کو بیان فرمایا ہے۔ انہی آیات مبارکہ کا خلاصہ اور مفہوم اور قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کا کیا تعارف ہے، چند کلمات میں ہم ابتداً سنتے ہیں۔ قرآن کریم رب عظیم کا وہ بے مثل کلام ہے کہ جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط طریقے سے چلانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہی رب العالمین جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے مختار، شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اور یہ وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ تمام کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اس کی فضیلت تمام کتابوں سے بھی زیادہ ہے۔ تمام اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی، ان سے افضل اور اعلیٰ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یا یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کا افضل اور اعلیٰ ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں کو ثواب زیادہ ہے، ان کو زیادہ عطا فرمایا جائے گا، ان کو ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر سب برابر ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول بھی، تمام انبیاء دنیا میں تشریف لائے، رسول بھی آئے، تو نفس رسالت اور نفس نبوت میں تو برابری ہے، سب برابر ہے۔
لیکن آپس میں فضیلت کے اعتبار سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض پر بعض کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، اور سارے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حبیب لبیب علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، آپ کو مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو مدشان کے ناظرین، جس طریقے سے قرآن پاک یعنی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر فضیلت ہے، اور سب انبیاء پر آپ کو فضیلت اور درجہ فضیلت عطا فرمایا گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ بشر ہیں لیکن سید البشر ہے، اور ان بشروں میں سے تمام سے اعلیٰ ترین جو بشر ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور ان تمام انبیاء کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امام بنایا ہے، ان کا سردار بنایا ہے۔ آپ کی فضیلت سارے نبیوں پر، آپ کی فضیلت سارے رسولوں پر، تو جو کلام بھی آپ کو عطا کیا گیا وہ بھی ایسا فضیلت والا ہے، وہ بھی ایسا شانوں والا ہے کہ وہ بھی تمام پر فضیلت رکھتا ہے، تو اس کے پڑھنے والے کو اس کا ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ کلام، اپنی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے سے، اس کی تعلیمات سے دنیا کے اندر سے کفر اور شرک کی اس لعنت کو دور کیا گیا ہے۔ کفر اور شرک کے تاریک راستوں کو، اور ان تاریک راستوں پر جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ان کو ہدایت کے راستے پر اس کتاب نے چلایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے کہ جو ہمیشہ روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے دنیا اور آخرت کی فلاح، کامیابی، کامرانی اس کا مقدر بن جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمایا، بلکہ جہاں بھی قرآن پاک میں رمضان شریف کا جہاں ذکر ہوا اور رمضان شریف کا تذکرہ کیا گیا تو اس کی وجہ فضیلت رمضان کی بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک کا نزول جو لیلۃ القدر میں ہوا، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو یک بارگی نزول ہوا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگوں کے پاس رہنمائی کے لیے یہ قرآن تدریجاً آہستہ آہستہ نزول ہوا ہے، اور اس کا عرصہ کوئی 1 سال 2 سال نہیں ہے، 5 اور 10 سال بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں، یعنی 23 ایئرز، 23 سال کے عرصے میں تدریجاً قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں آگے جا کر یہ بات بیان کریں گے کہ قرآن کے ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں، فصیح و بلیغ زبان عربی، اس پر عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ اس وقت کے عرب کے دستور، عرب کے انداز اور وہاں کے رسومات جن کو منع کیا گیا، جن سے لوگوں کو گمراہی سے، بھٹکے ہوئے راستوں سے نکالا گیا، وہ لوگ عربی سمجھنے والے تھے، عربی جاننے والے تھے، قرآن بھی انہی کی زبان پر آیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہدایت پائیں اور اس گمراہی سے توبہ تائب ہو جائیں، کفر و شرک کی لعنت کو اپنے آپ سے وہ دور کر لیں اور دامن رسول سے ایسا وابستہ ہو جائیں کہ یہی
دامن رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کا انداز، آپ نے جو رہنمائی فرمائی، آپ نے جو ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو کلام دیا، کلام پاک قرآن مجید عطا فرمایا، اور پھر آپ کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر اس کتاب کا فیض یوں عام ہوا ہے۔ معاشر کے ناظرین، قرآن پاک کے متعدد نام ہیں۔ ہم عام طور پر ایک ہی نام سے اس کو پکارتے ہیں، قرآن، جو بار بار پڑھا جائے، جس کی تلاوت بار بار کی جائے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد نام ہیں، بلکہ کثیر نام ہیں، اور چند بطور خاص قرآن مجید میں ہی ان کا بیان ہوا، ان کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ہم چند نام یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو قرآن، جو اس کا نام ہے، قرآن کہتے ہیں۔ اسی قرآن کو برہان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی قرآن پاک کو کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی قرآن کو نور بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کو مصحف شریف بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے کئی کثیر نام ہیں، چند بطور خاص ذکر کیے۔ مصحف شریف بھی، کتاب مبارک، کتاب شریف، نور بھی اس قرآن کو کہا گیا ہے، اور فرقان اور قرآن۔ تو یہ ایسی مبارک گویا کی کتاب ہے جو برہان بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسی دلیل ہے اور ایسا نور ہمیں یہ عطا قرآن کی صورت میں عطا کیا گیا ہے۔ کیا یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی برہان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور کو نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن برہان ہے، ایسی بجد دلیل ہے۔ رب کی وحدانیت کی دلیل تو بھی قرآن کو پڑھیے۔ قرآن میں اللہ کی توحید بھی ملے گی، قرآن میں انبیاء کی نبوتیں، قرآن میں پچھلی کتابوں کی تصدیق، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پر ایمان لانے اور رب کے ایک ہونے پر، اور کائنات میں اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ سارا نظام ہی درم بھرم ہو جاتا۔ یہ واضح دلیلیں ہیں، کہاں سے ہیں؟ اسی قرآن مجید فرقان حمید سے ہیں، اسی کتاب مبین سے ہے، اور اس کتاب مبین کو پڑھنے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ یہ قرآن، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کیے کے بغیر ہی اپنی طرف سے کوئی اسے بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس کی تفصیل ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر تمام جن مل جائیں، انسان مل جائیں، بڑے بڑے فصحاء بلغاء، عرب کی زندگی میں، عرب کے انداز میں لوگ بڑے بڑے شاعر تھے، شعراء تھے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تو آپ ان پر پڑھتے، تو وہ لوگ کبھی کبھی آپ کو معاذ اللہ یہ کہہ دیتے کہ یہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، معاذ اللہ۔ ان کا بیان اور قرآن کے وہ کلمات اور آیات مبارکہ ایسی کہ وہ لوگ
پھر بھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جن کے کانوں پر، جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں، وہ اس وقت یہ کہہ کے ادھر ادھر چلے جاتے کہ یہ شعراء کا کلام ہے. لیکن ان بڑے بڑے فصیح لوگوں کو دعوت تھی کہ آؤ قرآن کی مثل لے کر آؤ، ایک سورت ہی لاؤ، 10 باتیں 10 آیتیں بنا لو، ایک سورت بنا لو، ایک بات تو لے کر آؤ. لیکن قرآن نے ہی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکے اور نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں لا سکو گے، اس کا مثل نہیں آئے گا. اور قرآن نے کہہ دیا، واضح طور پر اعلان کر دیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ تمام انسان مل جائیں، تمام جن مل جائیں اس بات پر کہ ہم قرآن کی مثل لائیں گے، یہ نہیں لا سکتے. اگر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تو نہیں لا سکتے. چیلنج ان کو کر دیا گیا. لیکن قرآن کی مثل لانے سے وہ قاصر رہے، قرآن کی مثل نہیں لا سکے. اور اتنی بار چیلنج ہوا، بار بار، یعنی جو اپنی زبان میں اتنی مہارت رکھتا ہو لیکن قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید باطل سے بہت دور ہے. جس نے قرآن کو تھاما ہوا، باطل اس کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا. غلط راستہ اس کے سامنے نہیں آ سکتا جس نے قرآن کو تھاما ہوا ہے. جو قرآن کو ایسا مضبوطی سے تھام لے. قرآن خود فرما رہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کے سامنے، اس کے پیچھے، کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا. وہ قرآن اسی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا اور تعریف کے لائق ہے، حکیم ہے، حمید ہے. باطل اس کو نہیں چھو سکتا. تو قرآن سے اپنے رشتے کو ایسا ہمیں مضبوط کر لینا چاہیے اور مضبوط کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہی یہ عظمت ہے کہ جو اس پر چل جاتا ہے وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کلام کی رہنمائی میں زندگی گزار رہا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی گئی، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو جس کا رہنما ہی قرآن ہو، جس کو ہدایت دینے والا ہی قرآن ہو، تو وہ گمراہیت اس کو نہیں چھو سکتی. لیکن شرط یہی ہے کہ قرآن کو اس انداز سے اس کی تعلیم کو حاصل کریں، اس کی تعلیم کو حاصل کریں. قرآن کا جو درس ہے اس درس کو سمجھیں. اگر بعض باتوں کو لیں گے، بعض کو چھوڑیں گے، تو اس نے قرآن کو صحیح تھاما نہیں ہے، اس نے قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کی نہیں ہے. اور یہ یہود کی بری صفت تھی کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام میں سے کچھ کو لینا، کچھ کو نہ لینا، مطلب کی چیز لینا اور جو من میں نہ اسے انکار کر دینا. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. ایمان والے کو درس ملا ہے، درس دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اس کے پورے احکامات پر، اس کے تمام تر چیزوں پر، صرف اپنی من پسند کی چیزوں پر نہیں. اسلام کے ایسے تابع بن جاؤ کہ تمام چیزوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. تو قرآن کو قرآن کے تقاضوں کے مطابق اگر ہم پڑھیں گے تو پھر
اس کا فیض بھی ہمیں اسی طرح ملے گا۔ یہ قرآن ہمیں انبیاء کی شان بھی بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں ما قبل گزرے ہوئے واقعات کی تفصیل و تصدیق بھی بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں اخروی زندگی کے بارے میں بھی بتاتا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی ایک رہنمائی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی ہو یا کسی بھی معاملے میں رہنمائی چاہیے، اللہ کا مبارک کلام کہ جس میں ہر شے کا بیان ہے، بس آدمی تلاش کرنے والا ہونا چاہیے، جستجو والا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں حدیث سے دور نہیں کرتا بلکہ حدیث کی طرف بھی ہمیں مائل کرتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ قرآن ہی تو ہمیں اس کی بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آ جائے کہ صرف قرآن ہی ہے۔ بے شک قرآن ہے، لیکن جس نے قرآن کو کما حق ہو پڑھا تو اس قرآن نے انبیاء سے بھی قریب کر دیا، انبیاء کا مقام بھی بتا دیا، امام الانبیاء کا مقام بھی بتا دیا، اولیاء کا مقام بھی بتا دیا، بزرگان دین کا مقام بھی بتا دیا، کیونکہ یہ قرآن ہی تو انہی چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ کے پیارے بندے، وہ انعام یافتہ بندے، ان تمام کا ذکر ہے اس قرآن میں جن کو اللہ نے اپنا انعام یافتہ فرمایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ قرآن اس کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، یہ نبیوں سے بھی ہمارا تعلق مضبوط بنا دیتا ہے، یہ حضور کے صحابہ سے بھی ہمارا تعلق قرآن مضبوط بنائے گا کہ ہم ڈائریکٹ کیسے قرآن سیکھیں گے۔ اس کی تفسیر کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کی طرف، ائمہ دین کی طرف، علماء صالحین کی طرف ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ وہ ہمیں تفسیر کس انداز سے بتائیں گے۔ تفسیر کے مختلف درجات ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہے، تفسیر القرآن بالحدیث بھی ہے، اور پھر تفسیر القرآن باقوال صحابہ، صحابہ کے اقوال سے ہے، صالحین کے اقوال سے ہے۔ تو یہ مضبوط تعلق کیسے ہوگا؟ یہ بھی ہمیں قرآن ہی رہنمائی فرماتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں قرآن کو اس انداز سے مان رہا ہوں کہ باقی کسی کو نہیں مانتا، یہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ نے صراط مستقیم کا بھی درس قرآن میں دیا ہے تو اپنے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرما کر دیا ہے۔ تو جب انعام یافتہ افراد سے ہم گویا کہ جدا نہیں ہو سکتے تو نبیوں سے ہم اپنا تعلق اور امام الانبیاء سے ہمارا تعلق وہ تو بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ان سب چیزوں کا بیان ہے۔ اللہ نے اس پیارے کلام کو نازل فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ایک شان عظمت یہ بھی بیان کی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا اور حفاظت بھی ہم کرنے والے۔ اور کیسی محافظت کا ایک اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اس چیز کو لیا، قرآن کی حفاظت۔ حالانکہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تدریجاً نازل ہوا۔ ابتداً وہ ہڈیوں پر، لکڑیوں پر اور کھجوروں کے اس درخت کی ان چیزوں کا، اس کی لکڑیوں پر یہ لکھا جاتا، تختیوں کی صورت میں لکھا جاتا، کتاب کی صورت میں نہ تھا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان اس کو لیتے، لکھتے، لیکن قربان جائیں ان کا جذبہ ایمانی اور جذبہ قرآنی، قرآن سے کیسی محبت کا جذبہ تھا
کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملا دو، یہ سورت فلاں سورت کے بعد ہے، یہ سورت فلاں سے پہلے گئے، کبھی چند آیتیں نازل ہوں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4، کبھی 5، کبھی پوری سورت، کبھی ایک آیت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس آیت کو فلاں کے ساتھ ملا دو۔ کس قدر محنت سے، حافظے سے، لگن سے، کہ جب قرآن کتاب کی صورت میں نہیں ہے، ابھی اب 2 جلدوں میں، مطلب جلد کی صورت میں نہیں ہے، لیکن قرآن کے حافظ اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی قرآن کے حافظ تھے۔ کیسے یاد کیا انہوں نے حفظ قرآن؟ منشان کے ناظرین، یہ محبت والی بات کہ قرآن سے تعلق کیسا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، اور جب یہ اس طرح لکھا جاتا، چاہے پتوں پر لکھ رہے ہیں، چاہے ان لکڑیوں پہ، تختیوں پہ، چمڑے پر، کسی طرح بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ مسلمانوں کی ایک جنگ میں کئی حفاظ قاری شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ حضور، قرآن کے اتنے حافظ شہید ہو گئے، اگر یہی انداز رہا تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن پاک لوگوں کے سینوں سے ختم ہو جائے، آپ کچھ کیجئے۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ کہا جمع کریں قرآن کو، ایک کتاب کی صورت میں لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر، تم اس چیز کے بارے میں مجھے کہتے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کی۔ کہتے ہیں امیر المومنین، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، ایسا عمل نہیں کیا، لیکن کام اچھا ہے، آپ کیجیے، خیر ہے، آپ کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا جس طرح عمر کے سینے کو کھولا۔ آپ نے کاتب وحی حضرت زید کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کیجیے۔ تو حضرت زید کہنے لگے کہ علی جا امیر المومنین، یہ کوئی چھوٹا حکم نہیں ہے، بہت بڑا میرے لیے حکم ہے۔ قرآن کو جمع کرنا، آپ نے فرمایا خیر کا کام ہے، اس کو کیجیے۔ حضرت زید فرماتے ہیں جس طرح ان دونوں کے سینوں کو اللہ نے کھول دیا، میرے سینے کو بھی کھول دیا، شرح صدر ہوا، اور قرآن کی جمع کرنے کی صورت ہونے لگی۔ اب قرآن کو جمع کیا جا رہا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی چلا جاتا ہے۔ 2 رمضان آپ نے بھی دیکھے، خلافت کا زمانہ، لیکن 2 سال کچھ مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور پھر آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور مبارک کے اندر لغت قریش پر قرآن کے نسخوں کو تیار کر کے اسلامی ملکوں میں بھی بھیجے گئے، اور اس قرآن کے ان نسخوں پر کی وجہ سے ہی آپ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا، اور آپ کو اس لقب سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن جامع القرآن اول وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس کار خیر کی نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کو، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اگر اس طریقے سے اگر قرآن ایک ساتھ جمع نہ ہوتا تو شاید اتنے حفاظ کے لیے حفظ قرآن کرنا آسان کام نہیں تھا۔
لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو یہ سبیل بھی پیدا ہو گئی، قرآن کو جمع کر لیا گیا۔ اعراب دیگر معاملات وہ بعد میں ہوئے، لیکن ایک کتاب کی صورت میں قرآن کو جمع ان اصحاب میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ کام ہو چکا۔ لیکن کام اچھا تھا، کام بہتر تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کرتے رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر دونوں نے مل کر حضرت زید سے یہی اصرار کیا۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کام کوئی اچھا ہو، بہتر ہو، وہ کام اگرچہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو، لیکن کام بہتر ہے، کام اچھا ہے، وہ کسی سنت کو مٹانے والا نہیں ہے، تو وہ ایک اچھا کام ہے، بدعت حسنہ ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کریں گے ان کی تعداد کے برابر رب کعبہ اس چیز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن سے کیسا اصحاب رسول کا رشتہ مضبوط اور تعلق تھا کہ ایک جگہ کتاب کی صورت میں نہ ہونے کے باوجود بھی اس قدر حفاظ تھے، اس دور میں بھی حفاظ تھے، اور اجل اللہ کے کرم سے مسلمانوں کے لاکھوں لاکھ بچے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں۔ منشن کے ناظرین، آج ہم نے صرف قرآن کی کچھ آیات مبارکہ سے ہی قرآن کا تعارف اور کچھ ابتدائی باتیں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ قرآن کے وحی کے آغاز کیسے ہوئے، کیسے قرآن نازل ہوتا گیا، انشاءاللہ العزیز مختلف موضوعات کے ساتھ ہم اس سلسلے میں قرآن کتاب ہدایت میں ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ آپ کالز کے ذریعے بھی اس سلسلے میں شامل ہوا کریں، کالز بھی آپ اپنی ریکارڈ کروائیں۔ آپ قرآن سے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن سے متعلق کیا سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے بھی مشورے ہمارے لیے بہت اہم ہیں، انشاءاللہ ضرور ان پر بھی نظر کی جائے گی اور اس حوالے سے بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور احادیث طیبہ ان کی روشنی میں ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ ایسا معطر اور منور فرما دے کہ کاش ہمارے ظاہر اور باطن کی ایسی اصلاح ہو جائے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ رب العالمین میرے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔